السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور میری اسلامی مائیں بہنیں، نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز کے بغیر انسان کا اسلام باقی نہیں رہتا ہے۔ نماز سکون کا، اطمینان کا اور ہر طرح کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز انبیاء کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ہے جو آپ نے اپنی وفات کے وقت بطور وصیت امت کو کی، لہذا نماز کو مت چھوڑیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز کے مسائل میں بڑا اہم مسئلہ نیت کا مسئلہ ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ہر عبادت اور عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیت کو لازمی اور واجب قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی نمبر 1 حدیث، اسی طریقے پر صحیح مسلم میں یہ روایت آئی اور محدثین نے اپنی مختلف حدیثی کتابوں میں اس کو لایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار، اس کا انحصار نیتوں کے اوپر ہے۔ اور آپ نے فرمایا آدمی کو وہی ملے گا جو نیت وہ کرے گا۔ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ ہر عمل اور عبادت میں نیت واجب ہے، ضروری ہے، بلکہ نیت کے بغیر انسان کا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ کھڑے ہوتا ہے جو ہمارے سماج میں مسئلہ بڑا رائج ہے، اس کو لے کر کہ یہ جو نیت نماز کے موقع پر ہوگی، کیا یہ زبان سے یا منہ سے ادا کر کے ہوگی؟ ہمارے پاس مسجد میں لوگ آتے ہیں اور جب نماز کھڑے ہونے لگتی ہے، وہ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر لیٹ آئے تو وہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اپنی زبان سے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی، منہ میرا کعبے کی طرف ہے، اور جو ہے اس طریقے پر اور باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، نیت جو ہے زبان سے نہیں ادا ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں النیت عمل القلب، نیت جو ہے دل کا عمل ہے، دل کے عمل کا نام نیت ہے۔ آپ جب گھر سے نکل کر مسجد آئے ہیں تو اگر آپ ظہر کے وقت نکلے ہیں مسجد آنے کے لیے اپنے گھر سے، تو آپ کی نیت ظہر کی نماز ادا کرنا ہی ہوگا۔ آپ کے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے، یہ بات ہے مقرر کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ ظہر کی اذان کے وقت نکلیں گے تو آپ عصر کی نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں نکلیں گے، نہیں فجر کی نماز کو پڑھنے کی نیت سے نکلیں گے، بلکہ ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت سے ہی نکلیں گے۔ تو وہی چیز جو آپ کے دل میں آپ نے جمع رکھا ہے یا سوچ رکھا ہے، وہی آپ کی نیت ہے۔ الگ سے آپ کو وہاں جا کر الفاظ سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو بجانا ہوگا، یعنی ایک مستقل یہ بدعت اور خرافات جو ہمارے سماج میں چل رہی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر زبان سے ادا کرنا ضروری ہوتا یا کوئی اچھا عمل ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس کو انجام دیتے۔ صحابہ کو آپ چھوڑیے، سلف سے تو کیا ہمارے ایک زمانے تک کسی سے کوئی یہ عمل نہیں ملتا ہے، آج کے دور میں لوگوں نے اس کو شروع کر رکھا ہے۔ ایسے ہی یہاں ایک سوال یہ بھی کھڑے ہوتا ہے کہ اگر یہ نیت کرنا صحیح ہوتا اور جو ہے ثابت ہوتا تو پھر یہ نیت عربی میں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے انڈیا والے نیت کر رہے ہیں اردو میں کر رہے ہیں، بنگلہ دیش والے کر رہے ہیں بنگالی زبان، بنگلہ دیشی زبان میں کر رہے ہیں، آسٹریلیا والے ان کی زبان میں کر رہے ہیں، یہ بھی کیا؟ آپ دیکھیے، آپ افطاری وقت دعا پڑھتے ہیں، بہت ساری دعائیں ثابت اللہ کے رسول سے آپ پڑھتے ہو، تو آپ دیکھیے کسی بھی ملک کا انسان عربی میں ہی پڑھے گا، لیکن یہ جو نیت چڑھ رہی ہے ہمارے سماج میں نماز کے موقع پر، نماز کو قائم کرنے سے پہلے بندہ پڑھتا ہے، تو یہ ہر ایک اپنی زبان میں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ثابت نہیں۔ اگر وہ ثابت ہوتی تو عربی میں اس کے الفاظ ملتے، عربی زبان میں صحابہ سے، رسول سے، سلف سے اس کے عربی الفاظ ملتے، لیکن ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ ایسا عمل نہ کریں جو ثابت نہیں ہے۔ البتہ نیت کے بارے میں اگر کہ نیت تو ضروری ہے، آپ اگر ظہر کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات ثابت ہونا چاہیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور نیت آپ کی موجود ہو، لیکن زبان سے اس پر ادا کرنا یہ بدعت ہے، خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے نماز کے تعلق سے جو آپ کے سامنے میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ اگلے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔